ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا الموجد بشیرنا المسدد، نظیرنا المعید المصطفى الامجد، والمحمود الاحمد بالقاسم محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ دہر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ہماری گفتگو جو کل ہوئی تھی وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، جس میں نماز شب اور دیگر چیزوں کا ذکر تھا، اور واقعہ بھی جو حسنین کریمین بی بی فاطمہ زہرا اور مولا کائنات اور جناب فضہ کا واقعہ تھا، روزہ رکھنا اور سائل کو مسکین کو دے دینا، وہ میں نے بیان کیا تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں کہ رسول اکرم نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جب وہ کسی بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے مگر یہ کہ اللہ اسے جنت کے کھانے کھلائے گا، یعنی جو بھی کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے گا اللہ اسے جنت میں کھانا کھلائے گا، جنت کے کھانے عطا کرے گا۔ اور اسی طرح جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو لباس پہنائے گا اللہ اسے جنت کے لباس پہنائے گا۔ جب کسی نے اپنے پیاسے مسلمان بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے مشروبات پلائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے ہر چیز کا فائدہ بتا دیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے بندوں کا خیال کیا تو ہم تمہارا بھی خصوصی خیال رکھیں گے۔ تم ہمارے بندوں کو دنیاوی چیزوں سے مالا مال کرو گے، ہمارے بندوں کو دنیاوی کھانے سے سیراب کرو گے، ہم تم کو جنت کے کھانے سے سیراب کریں گے۔ تم ہمارے بندے کو دنیاوی لباس عطا کرو گے، ہم تم کو جنت میں لباس عطا کریں گے، جنت کا لباس ہوگا۔ تم دنیا میں پانی پلاؤ گے، ہم تم کو جنت میں مشروبات پلائیں گے۔ یعنی پروردگار عالم ہر چیز کی جزا دے رہا ہے، اور وہ فری میں کام نہیں کراتا ہے کہ بغیر کسی فائدے کے اور انسان سے کہ یہ کام کرو، چاہے تو کروا سکتا ہے چونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا نہیں، تم جو بھی کام کرو گے ہم اس کی جزا تمہیں دیں گے۔ تم ایک زمین سے ایک راستے سے اگر پتھر ہٹا دو گے یہ سوچ کر کے کہ کسی بندہ مومن کو ٹھوکر نہ لگے تو ہم اس کا بھی تمہیں اجر دیں گے۔ یعنی تمہاری نیت کے اوپر ہے، تم بس یہ نیت اپنی ایسی رکھو کہ جو کام کر رہے ہو میری خوشنودی کے لیے کر رہے ہو تو یقیناً میں تم کو اس کی اتنی جزا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور یہ انسان کو سوچنا بھی چاہیے کہ ہر عمل چونکہ خوشنودی خدا کے لیے کر رہا ہے لہذا جزا بھی خدا وند عالم دے گا، عام انسان کے بس کی نہیں ہے جو کسی کو جزا دے۔ انسان تو خود محتاج ہے دوسروں کا کہ دوسرے اسے عطا کر دیں، خدا وہ ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ہر عمل میں اپنے خدا کو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے نہ کسی قسم کا کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صرف اور صرف
خوشنود یہ رب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں تو اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہ تم کسی کو بتانا نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ کسی کی مدد کرتے ہیں تو چھپ کر کے مدد کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو چھپا کر کے، کسی کو لباس دیتے ہیں تو چھپا کر کے، کسی کے پیسوں سے مدد کرتے ہیں تو چھپا کر کے، اور اگر کوئی بتانا چاہتا ہے تو فوراً خاموش کر دیتے، خاموش، ہم نے یہ کام تمہارے لیے نہیں کیا ہے، ہم نے یہ کام خوشنودی رب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اجر بھی خدا سے چاہیے، ہمیں تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اسی کے برعکس بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو کام ایسا کرتے ہیں جن کا صرف اور صرف ہدف ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں ان کا نام ہو جائے، ان کا مقام بلند ہو جائے، ان کا وقار بلند ہو جائے، ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو عزت ملے گی یہ وقتی عزت ہوگی، لیکن اگر خداوند عالم عزت عطا کرے گا تو وہ عزت وقتی نہیں ہوگی، وہ دائمی ہوگی۔ انسان کو اگر عزت دے گا، آج اس نے دیا کل وہ چھین سکتا ہے، لیکن خداوند عالم جب کسی بندے کو کسی عمل کی عوض عزت دیتا ہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی اس کی عزت چھیننا چاہے چھین نہیں سکتا، بلکہ عزت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اس کی مثال پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے دشمن کفار قریش ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی کفار عزت بھی پیغمبر کی کہہ رہے ہیں، صادق و امین کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہم یہ سوچیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ خوشنود ہی پروردگار کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار عالم خوش ہو جائے، اور ہمیں انسان سے شکریہ نہیں چاہیے۔ ابھی بھی اس دور میں بھی جب کہ کورونا کا زمانہ ہے اور لوگ پریشان ہیں اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو کھانے کی تنگی ہے، لیکن بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے مدد کی، پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ کون مدد کرنے والا آیا، اور خاموشی سے مدد ہو گئی۔ ایسے افراد کہ جنہوں نے بہت سارا سامان تقسیم کر دیا، لیکن کہہ دیا خبردار میرا کہیں نام نہیں آنا چاہیے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ شرمندہ ہو، یا یہ کہ میں اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنا یہ اجر خداوند عالم سے چاہیے۔ اگر میرا نام آیا ہو جائے گا سب کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں تکبر آ جائے اور وہ میرا اجر ضائع ہو جائے۔ چونکہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، لہٰذا میں اجر بھی خدا سے ہی چاہتا ہوں۔ یہ فکر جب انسان کے اندر آ جائے محترم ناظرین، تو واقعی معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ معاشرہ کا وہیں پہ رکتا ہے۔ ضرورت مند افراد، جو غیرت مند افراد ہیں، جو پریشان تو ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ انہیں معلوم ہے کہ آج اگر ہم نے فلاں سے لے لیا، وہ کل کے ہمارا نام سب کے سامنے گائے گا کہ ہم نے فلاں کی مدد کری ہے۔ تو اس بیچارے غیرت مند انسان کی جو عزت بنی ہوئی ہے معاشرے میں، وہ عزت کہیں ایسا نہ ہو خاک میں مل جائے۔ لیکن وہ انسان جن کو خوف خدا ہے، جن کو سیرت اہل بیت معلوم ہے کہ اہل بیت اطہار رات میں سناٹے میں شب کے لے کر کے جاتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو سیرت اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے خاموشی سے ان کی جا کر کے مدد کرتے ہیں کہ بھائی تم جانتے ہیں، چوتھا کوئی، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہے، صرف خدا جانتا ہے، ہمیں اجر خدا سے چاہیے، تم سے شکریہ نہیں چاہیے۔ یعنی دو قسم کے افراد ہیں، ایک وہ جو خوشنودی چاہتے ہیں خدا کی، ایک وہ جو جس نے کیا اور 100 آدمی کے سامنے بیان کر دیا اور منتظر بھی رہتا ہے کہ جس کی مدد کری ہے وہ 10 آدمی کے سامنے شکریہ ادا کرے کہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے ہماری مدد کر دی۔ اب یہ صاحب بھی بڑے پھولے نہیں سما رہے ہیں، کالر اونچا کر رہے ہیں کہ میرا نام بلند ہو گیا چونکہ میں نے کام کیا ہے، استغفر اللہ۔ لیکن یہ وہ انسان، ان کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، چونکہ یہ خوشنودی رب کے لیے نہیں بلکہ خوشنودی لوگوں کی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا محترم ناظرین، ہمارا جو بھی عمل ہو وہ خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے جیسا کہ کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جو صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، اور وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، حتیٰ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ نہ شکریہ کے خواہش مند ہوں
نہ وہ احسان جتلانے کے خواہش مند ہوں، نہ وہ نام و نمود کے خواہش مند ہوں، بلکہ وہ بس یہ عرض کریں پروردگارا میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تجھے اپنا کام کرنا ہے، میں نے تیرے بندوں کا خیال رکھا ہے، اب تو میرا خیال رکھ۔ اور یہ خداوند عالم فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ اب میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو میرے بندے کی مدد کرے میں اس کو پریشان حال میں چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے میرے بندے کی مدد کی ہے لہٰذا میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی ہر موڑ پر نصرت کروں گا۔ یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں اور ہم تم سے نہ کسی قسم کا کوئی اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ جب تمہاری اپنی ضروریات ہو تو اسی وقت ایثار سے کام لو اور مسلمانوں کے مساکین کو کھلاؤ جو مسکین ہیں، اور ان کے یتامہ کو کھانا کھلاؤ، یعنی جو یتیم ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اور مشرکین کے قیدیوں کی بھوک کا علاج کرو، یعنی مشرکین بھی جو ہیں اور قیدی ہیں تو ان کے بھی بھوک کا علاج کرو، انہیں بھی کھانا کھلاؤ۔ لیکن کتنی اہم بات ہے، مسکین مسلمان سب سے پہلے آپ اس کو کھانا کھلائیے۔ آپ کے پاس اتنی خوراک ہے کہ آپ صرف پیٹ بھر سکتے ہیں، آپ دونوں لوگ کھا لیجئے، اس کا بھی کام ہو جائے آپ کا بھی کام ہو جائے، یہ ہونا چاہیے۔ یتیم پروری، یتیم پروری کیسی ہونی چاہیے؟ یتیم کو کھانا کھلاؤ، ان کی پرورش کرو، اور پرورش اس انداز سے یہ ہونی چاہیے کہ غیر اگر کوئی آئے دیکھے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ فلاں یتیم ہے، یا اس بچے کے ذہن میں جو یتیم ہے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ کاش کہ میرا باپ ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی کرتا جیسے یہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ جیسا لباس اپنے بچوں کے لیے پسند کریں ویسا ہی لباس اس یتیم کے لیے پسند کریں، جیسا کھانا اپنے بچوں کے لیے پسند کریں ویسے ہی کھانا یتیم کے لیے پسند کریں، جیسا بستر اپنے بچوں کے لیے پسند کریں ویسا ہی بستر اس یتیم کے لیے پسند کریں، جیسا کمرہ اپنے بچے کے لیے پسند کریں ویسا ہی کمرہ یتیم کے لیے پسند کریں۔ اس طریقے سے اگر اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اس یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ پھیریں، اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں تو یتیم کے بچے کو بھی پیار کریں۔ یہ سیرت پیغمبر اکرم اور سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس آئیڈیل ہے ابو طالب، جنہوں نے پرورش کی ہے، ورنہ آج کے دور میں نظر یہ آتا ہے کہ یتیم کی پرورش تو لوگ ایک فارمیلٹی کی طرح کرتے ہیں۔ کچھ افراد ایسے جو بہت اچھے سے اپنے بچوں میں اور یتیم میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن بہت سے ایسے افراد ہیں جو فرق کرتے ہیں۔ یتیم بیچارہ پرانا کپڑا پہنے ہوئے، اپنا بچہ اچھے نئے لباس پہنے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہ ہے یہ گناہ۔ احساس کمتری کا وہ یتیم شکار ہوتا ہے، بار بار سوچتا ہے کاش کہ میرے بابا ہوتے تو مجھے بھی اچھا لباس پہناتے، اور اگر اس نے ایسا سوچ لیا تو یہ گنہگار ہے وہ انسان جس کے ساتھ یہ رہ رہا ہے۔ ہمارے پاس سیرت اہل بیت موجود ہے، سیرت جناب ابو طالب موجود ہے۔ ابو طالب نے دو کی پرورش کی ہے، ایک یتیم عبداللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش، اور علی کی پرورش۔ علی ابو طالب کے بیٹے ہیں اور محمد ابو طالب کے بھتیجے ہیں، یتیم ہیں، لیکن اللہ نے ہمارا لاکھوں سلام ہو جناب ابو طالب پر کہ جنہوں نے پرورش کی، یتیم کی بھی پرورش کی، اپنے بیٹے کی بھی۔ اپنے بیٹے کو بعد میں کھانا کھلاتے تھے، پہلے یتیم کو کھلاتے تھے، اپنے بچوں کو لباس بعد میں دیتے تھے، پہلے عبداللہ کے بیٹے کو لباس دیتے تھے، اور اگر تلوار کہیں جان کا خطرہ ہوتا تھا اپنے بچوں کو سلا دیتے تھے کہ میرے بچے قربان ہو جائیں، یتیم عبداللہ زندہ رہ جائے۔ اور ایسی پرورش کی، ورنہ عام طور میں تو ہوتا یہ ہے کہ جو صاحب یتیم پروری کرتے ہیں ان کا بچہ تو اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور بہت اچھے سے محنت کی اور ترقی کی اور اچھی پوسٹ میں پہنچ گیا، وہ یتیم بیچارہ پرائمری میں پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے
کچھ کر پایا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں ہنر میں بیٹھا دیا گیا اور کام سیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہو جناب ابو طالب پر، جنہوں نے پرورش ایسی کی، یتیم سردار انبیاء بنا، خود کا بیٹا سردار اولیاء بنا، اور یہ ابو طالب نے پیغام دیا ہے کہ ایسے تم تربیت کرو یتیموں کی جیسے میں کرتا ہوں، اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے یتیم پروری کے لیے۔ اور یہی یتیم پروری پیغمبر اکرم نے اپنے چچا ابو طالب سے سیکھا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، تو باقی اور بیٹیاں کہاں ہیں؟ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے جناب فاطمۃ الزہرا، اس کے علاوہ کوئی پیغمبر کی سگی بیٹی نہیں۔ لیکن چونکہ پیغمبر اکرم نے ابو طالب سے سیکھا تھا یتیم پروری کیسے کی جاتی ہے، یتیم کو کیسے پالا جاتا ہے، یتیم کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسی پرورش کی کہ جو دوسری بچیاں تھیں یتیم تھی، دنیا کو ایسا لگنے لگا کہ یہ بھی پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، یہ پیغمبر کی بیٹیاں، دنیا نے اسی طریقے سے دھوکہ کھایا ہے۔ لیکن فاطمہ واحد بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے پیغمبر اکرم کی۔ ہمیں پیغام دیا ہے پیغمبر اکرم نے بھی اور جناب ابو طالب نے بھی کہ دیکھو یتیم کی کیسے پرورش کی جائے، یتیم کو کیسے کھانا کھلایا جائے، یتیم کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آیت کا پیغام ہے کہ جب تمہاری اپنی ضروریات ہو تو اس وقت ایثار سے کام لو، مسلمانوں کے مساکین کو کھانا کھلاؤ، ان کے یتامہ کو کھانا کھلاؤ، ان کے مشرکین کے قیدیوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہیں جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ان پر اپنے احسان کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر! یعنی اگر ہم نے کسی کے ساتھ مدد کر دی ہے تو اب ہم ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ ہم جتلائیں کہ اچھا تم ہم سے ایسی بات کر رہے ہو، ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ عموماً ایسا سننے کو ملتا، اچھا ارے وہ میرے سامنے کیا بولے گا، میرا تو اس کے اوپر احسان ہے، یا تم بول رہے ہو احسان بھول گئے۔ یعنی اس طریقے سے احسان جتلایا جاتا ہے۔ جس نے ایسے احسان جتلایا گویا اس نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا، اپنے اجر کو ختم کر دیا۔ معصومین فرماتے ہیں مومن وہ ہے، وہ مومن نہیں ہے کہ جو احسان کو جتلائے، مومن وہ ہے جو احسان کو نہ جتلائے، یعنی ایسا کرتے ہیں تو ان پر اپنے احسان کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، وہ سب کچھ مخفی رکھتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آل محمد نے جب ایک مسلمان مسکین اور یتیم کو کھانا کھلایا، تیسرے دن ایک مشرک اسیر کو کھانا دیا، تو انہوں نے یہ سب کچھ اس بنیاد پر کیا تھا کہ اللہ ان پر راضی رہے، خدا کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے جو اس کھانے کا عوض ہو جائے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یعنی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، کہو آپ کا بہت بہت شکریہ، نہ، ہم یہ کچھ نہیں چاہتے، ہم تعریف بھی نہیں چاہتے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں کہ تم ہماری تعریف کرنے لگو، نہ میں شکریہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں اور نہ تعریف چاہ رہے ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے اور ثواب کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ ہمیں اس کا ثواب ملے۔ اعمال صدوق میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں دھوپ کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت دیکھیں گے۔ کون؟ جو اس طریقے سے عمل انجام دیں گے، یعنی نہ شکریہ چاہ رہے ہوں گے، نہ احسان جتلا رہے ہوں گے، نہ تعریف چاہ رہے ہوں گے، بلکہ صرف رضائے پروردگار کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ جب وہ ایسا کام کر رہے ہوں گے تو پھر ان کے لیے پروردگار عالم یہ انعام، یعنی نہ دھوپ کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت کو دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، آج میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔